بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ہر کتاب اور خاص طور پر صحیح بخاری کا اگر آپ اس کا موازنہ کریں کتاب العلم حدیث کی جتنی جنہیں ہم صحاح کہتے ہیں سب میں یہ کتاب موجود ہے، لیکن کہیں 6 باب ہیں، کہیں 4 باب ہیں، ابن ماجہ میں زیادہ ہے، وہاں شاید 19 ہے، اور امام بخاری نے اس میں 53 ابواب عنوانات مقرر کیے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نقطہ نظر علم کے بارے میں اس قدر وسیع ہے۔ اب ان کتابوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھ سکوں ہم ان کتابوں کی استغفار نہیں کرتے، ان کا ایک اپنا، ان کے ہر کتاب کا ایک اپنا، ہر مصنف کا ایک اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، مسمع نظر ہوتا ہے، چیز ہوتی ہے جس کو وہ اپروو کرنا چاہتا ہے، طلبہ کو سمجھانا چاہتا ہے۔ لیکن جب ہم صحیح بخاری کی کتاب العلم دیکھتے ہیں نا، اور اس میں آپ کو ایسے ابواب اور عنوانات نظر آئیں گے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر وسیع نظر رکھتے تھے۔ اس کے لیے میں آپ کو تجویز ہی کر سکتا ہوں، علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں جو علم کا باب بہت بڑا نہیں ہے وہ، لیکن تمام علوم کا تعارف انہوں نے کرایا، نظر میں وہ سب پیدا کرنے کے لیے وہ ضرور پڑھے، اور ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھے، اخبار کی طرح نہ پڑھے، علم کی کتاب کی طرح پڑھے۔ بڑا علم ہے اس میں، علم جم، کہنے کو وہ مورخ ہے لیکن وہ فلسفی ہے، فلسفی ان معنوں میں نہیں، وہ ہر چیز کی تہ تک پہنچا ہوا شخص۔ اس بات سے اندازہ لگا لے کہ یہ حافظ بن حجر کے معاصر ہیں، وہ مغرب میں تھے، یہ مشرق میں۔ تو حافظ نے ان سے ان کا جو تاریخ ہے نا، مقدمہ، اس کی اجازت طلب کی تھی، اور انہوں نے اس کی اجازت تحریر کی تھی۔ اس کا عکس میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ رات میں دیر سے پہنچا، وہ کتاب دیکھ نہیں سکا۔ تو اس قدر وہ پائے کا عالم ہے، چھوڑے بالکل آپ
بات آپ سمجھ آ رہی ہے باقی یہ شیطان کا خلل تو جاری ہے. الا القى الشیطان فی امنی والغف فیہ لعلکم تغلبون. تو ہم ان باتوں پر نا حسن اجتماع سے غور سے سننے سے ان چیزوں پر غلبہ پا لیتے ہیں. اب ہمارا وہ مسئلہ ہم نے خود ہی خراب ذرا سی آواز خراب ہو جائے بس اور سب آواز نہیں آتی سنو آرام سے ایسے نہیں آتی ایسے کیسے نہیں آتی آواز نہیں آ رہی. میں نے ایک جملہ بولا میں نے کیا سمجھ آ گئی کہ میں نے کہا کیسے کیسے آواز نہیں آئی. ایسے ہی شوق ہو گیا میں نا وہ لاؤڈ اسپیکنگ کے ساتھ ساتھ نا لاؤڈ لسننگ کا بھی چسکا سا پڑ گیا. جب تک ہم وہ نہ لگائیں کنٹوپ کی اور اس وقت ہمیں وہ میلوڈی سنی آتی نہیں چیز میں چسکا تلاش کر. تو علم کا جو اپنی لذت ہے نا یہ کسی اور چیز کی محتاج نہیں. علم کی اپنی حلاوت ہے اس کی اپنی قیمت ہے. اس کے حصول سے جو فرض ہوتی ہے کوئی چیز اس کا دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتی. ہاں تو خیر ابن خلدون دنیا کا پہلا آدمی ہے. علماء ابن خلدون دنیا کا پہلا آدمی ہے جس نے 8ویں صدی میں کہا کہ علم تعلیم انڈسٹری ہے. لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ کیا کہہ رہے پاگل ہو گئے اب انڈسٹری ہے یا نہیں. سب سے بڑی انڈسٹری تعلیم بن گئی. اب وہ اتنا بڑا اور علم حدیث پر علم نحو پر بلاغت پر آپ کو سب کو نا 2-2 4-4 سطروں میں اس کا ایک خلاصہ مل جائے اسے نظر میں وسعت پیدا ہوتی. اور وہ تفصیل میں جان بوجھ کر نہیں بتا رہا آپ خود بھی پڑھے نا جی تلاش کریں. پھر میں آپ سے اس کا نام بھی پوچھوں گا کتاب کا. اس کتاب کا نام بھی پوچھوں گا. انشاءاللہ. ہاں تو جو علم ہے نا اسے لوگوں نے یعنی مختلف اس کی تعریفات کی کہ علم ہوتا کیا ہے. اور میرا خیال ہے یہ دنیا کی the most nonsense exercise. جیسے کہ پانی کیا ہوتا ہے وہ کہتے نا عرب ماء بعد الجهد بالماء. ہمارے
عزیزوں میں ایک فوجی تھے، پٹی بناتے تھے، مہینہ نا گلا خراب تھوڑی لے آؤ، لیکن تھوڑا سا گرم زیادہ جی۔ اور دونوں نے وہ انگریز کا دور تھا، رمضان کا مہینہ آ گیا، تو فوج میں جو مسلمان ہوتے ہیں نا وہ روزہ بہت رکھتے ہیں، پابندی کے ساتھ ماحول ہوتا ہے، تو مسلمان یونٹوں نے روزہ رکھ دیا، وہ کھانا نہیں کھا رہے، صبح ناشتہ نہیں ہو رہا، دوپہر کو کھانا نہیں کھا رہے۔ وہ انگریز افسر تھا، وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ شاید یہ ہڑتال کی کوئی احتجاج کر رہے ہیں کہ کھانا نہیں کھا رہے، تو اس نے وہ نائب صوبیدار صاحب کو بلایا، تو اس کو انگریزی نہیں آتی تھی بیچارے کو، کیا ہوتا ہے، تو وہ اس نے کہا کیا یہ، میں نے کہا سر یہ روزہ جی، اور پھر وہ ساری گل بات روزہ سر روزہ۔ تو اس طرح یہ لوگ جو علم کی تعریف کرتے ہیں نا، بالکل سعی لا حاصل ہے۔ ایک وہ علم ہے جس کی تعریف اہل منطق نے کی اور کچھ فلسفیوں نے کرنا چاہیے، اور ایک علم ہے جو ہمارا مطلوب ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق، وہ بھی اتفاق نہیں کر سکے ابھی تک۔ یہ دیکھیں ابھی تک علم کی تعریف پر اتفاق نہیں ہوا، علم مجھے ختم ہونے والا ہوا جی۔ ہاں دنیا اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور انہوں والی علامہ آدم الاسماء کا ہی پتہ ہے جہاں سے دنیا شروع۔ اس لیے جو منطقی ہے نا وہ کہتے ہیں حصول صورت الشیء فی الذہن، حصول صورت الشیء فی الذہن، یہ علم ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں، الصورت الحاصلۃ فی الذہن۔ اب اس میں جو وہ فرق کرتے ہوئے آپس میں جھینگا مشتی کرتے ہیں، تو یہ ساری لایانی بات ہے، اس لیے ہم اس میں پڑھتے ہی علم ہوتا ہے، جیسے ہمیں پتا پانی پانی ہوتا ہے، زندگی ہوتی ہے، اور موت ہوتی ہے۔ اب ان چیزوں کی بھی تعریف کر سکتے، زندگی ہوتی ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے یہ چیز زندہ ہے، یہ مر کافی۔ اور جو علم ہے حقیقی وہ ہے جو وحی کے ذریعے سے انسانوں کو عطا ہوتا ہے۔ علم وہ ہے جو وحی کے ذریعے سے انسانوں کو عطا ہوتا ہے،
ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. وہی کی اقسام ہے. ہر وہی نبوت نہیں ہے، وہی الہام بھی ہے. لیکن علم وہ ہے. باقی جو علم ہے نا جسے ہم علوم کہتے ہیں، یہ علوم نہیں. اس لیے کہ علم میں تعارض نہیں ہوتا. اور یہ جو ہمارا علم ہے جسے ہم علم کہتے ہیں، یہ تو آج کچھ ہوتا ہے کل کچھ ہوتا ہے. کبھی زمین ساکن تھی، اب متحرک ہے. ہاں تو علم اور علم ٹکرا تو نہیں سکتے نا. یا وہ علم نہیں تھا یا یہ علم نہیں ہے. کبھی کہا کہ سورج چل رہا ہے، کبھی کہا کہ نہیں سورج کھڑا ہے. نہیں تو یہ وہ جو ان کا علم ہے نا، اسے ہم علم نہیں کہہ سکتے. علم وہ ہے جو جس علم سے ہم یعنی بات کر رہے ہیں نا، وہ ہے العلم ما قال اللہ قال رسول. کیونکہ اس میں تعارض نہیں ہوتا، اس میں تخلف نہیں ہوتا، اس میں غلطی نہیں ہوتی. ہماری طرف سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، ادھر سے غلط بیانی نہیں ہو سکتی. تو یہاں جو ہم علم مراد لے رہے ہیں نا، وہ کتاب اور سنت کا علم ہے. باقی علوم ہم تو ان کو علوم کہتے ہی نہیں، ہم انہیں فنون کہتے ہیں. وہ فن ہوتے ہیں. قیاسہ یہ علم نہیں ہے، فن ہے. طباخہ سالن پکانا یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے. باقی جو بھی چیز آپ دیکھیں گے نا، وہ فن ہے. تو علم ایک ہی ہے، وہ جس سے ہم بات کرتے ہیں. اور صحابہ کے دور میں اسی کو علم کہا جاتا تھا. معلوم ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام کی طرف جا رہے تھے، راستے میں پتہ چلا کہ طاعون کی بیماری پھیل گئی. انہوں نے اعلان کروایا، من کان لدیہ علم فلیأتنا، من کان لدیہ علم فلیأتنا. اب یہ علم سے جیسی ہوتا ہے سارا پاچوں میں سارا علم ہے، کوئی نہ کوئی ڈگری ہے نا سارے. وہاں علم سے مراد یہ تھا کہ اس بارے میں قرآن کا کوئی حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان جس کو خبر ہے وہ ہمیں آ کر بتا. حضرت ابوبکر بھی اعلان کیا کرتے تھے، جس کے پاس علم ہے وہ آئے. تو یہاں جو ہم علم کی بات کرتے ہیں نا، وہی ہے. اور اس کے شکریہ اس کے حصول کے بھی طریقے ہیں.
ادا کے بھی طریقے ہیں، یہ عام علم تو ہے نہیں. جی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اسی کتاب العلم میں کہ امام صاحب ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے اس یعنی علماء نے اس علم کے حاملین نے اس کی تلقی، اس کی القاء، اس کے ایصال، اس کی حفاظت، ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ہم نے اس کی بنیاد علم پر ہے، ایسے ہی نہیں. بعض جگہ پر آپ دیکھیں گے، میں پورے کتاب العلم کا کچھ تعارف کرا دوں. کہیں محدث حدثنی کہتا ہے، کہیں اخبارانی کہتا ہے. تو امام صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی روایت کے ساتھ ایسی اسانید لائیں گے جہاں کہا جائے کیا ہوگا، کہیں کہیں گے حدثنی یا حدثنی یا حدثنا یا اخبارنا. جی اب ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کو نا یہ باتیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سی بات بیان کرنے کی. جی خاص طور پر ہمارے مولانا امین حسین اصلاحی کو بہت تکلیف ہے، تو تدبر حدیث انہوں نے لکھی. سمجھ نہیں آتی اسے تدبر حدیث کیسے نام دے دیا انہوں نے. جی تدبر حدیث ہوتا ہے کہ اس میں کوئی یعنی باقی کوئی تدبر کی بات ہوتی، کوئی ایسی کوئی نقطہ ہمیں بتاتے، اس میں کوئی حکمت بتاتی، وہ نہیں ہے. بس وہ سارے اعتراض سمجھ نہیں آتی. یہ بخاری نے یہاں کیا لکھ دیا، میں نہیں آئی تو جامعہ دلویہ میں داخلہ لے لو. جی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. جی اب وہ کہتے ہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ یعنی آپ کو ضبط کرنی چاہیے بات کہ امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس علم کی جو اتنی چھوٹی فروع ہیں، یہ حدثنی، اخبرنی، انبأنی، یہ بھی ہم نے اپنے طرف سے نہیں بنائی، یہ سند کے ساتھ ہمارے پاس آئی. تو وہ جو بڑے اصول ہیں حدیث کے وہ اسی آپ ہی بنا رہے ہیں. جب وہ چھوٹی سے چھوٹی فرع جو ہے، ہم تو حدثنی بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے، اخبرنی بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے، ہم نے دیکھا حدیث میں ہے. تو جو اصول ہے جسے آپ علوم الحدیث کہتے ہیں، تو یہ ایسے بن گئے. وہ مثال دی ہے انہوں نے کہ ہم نے اس علم کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز ساری کی ساری یہ تلقی کی ہے. پھر بعض چیزیں ہیں جن کے تعلق تعلیم سے ہوتا ہے، اور اب بھی
تعلیم کے باب میں آپ کو چاہیے کہ اس فن پر کچھ نہ کچھ کوئی چھوٹی موٹی کتاب پڑھ لیں. یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو تعلیم کے کورس ہے نا مدرسین کے لیے، اس میں سے کوئی چھوٹی سی کتاب لے کر پڑھ لیں، آپ کو یعنی موضوعات کا کچھ تصور ہو جائے کہ درس کے القاء کا بہترین طریقہ کیا ہے. تو اس میں امام صاحب نے کہا کہ معلم کو چاہیے کہ طلباء سے سوال کرے تاکہ ان کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو اور پھر ان کو جواب دیں. یہ قرآن سے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ قرآن سے استنباط کیا، قرآن سے سیکھا کہ قرآن ایسی تو نازل نہیں ہو نا سارا اکٹھا ہے، بلکہ بسا اوقات اس کے لیے ایک فضا قائم ہونے دی گئی. لوگ پوچھتے تھے یسألونک عن الخمر والمیسر. اب یہ سوال یسألونہ کا جمع ہے نا، کسی ایک طرف سے تو نہیں آیا ہوگا نا، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہے. یسألونک عن الانفال جی یستفتونک فی النساء. اب سوال ہے پورے معاشرے میں، لیکن ان کو ذرا کہا جا رہا ہے اور سوال پیدا ہو رہا ہے. جب پیاس اچھی طرح لگ گئی تو پھر ابر رحمت برستا ہے جی. اسی طرح بہترین مدرس یہ ہوتا ہے کہ طلباء کے ذہن میں وہ سوال پیدا کرتے. یہ اصول تعلیم ہے جی. یہ آپ کو صحیح بخاری کے سوا کسی کتاب میں یہ باب نہیں ملے. جی طرح المسئلہ جی کہ لوگوں کے سامنے سوال ڈالنا، وہ اس لیے کہ وہ الرٹ ہو جائیں. ان من الشجر لشجرۃ، درختوں میں ایک درخت ہوتا ہے، مثلہ کمثل المؤمن، اس کی مثال مومن کی سی. اب لوگ سوچنے لگے کیا ہو سکتا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو اب جو اس طرح یاد ہوتا ہے جو چیز، وہ ویسے بتانے سے تو یاد نہیں ہوتی. تو یہ بہترین طریقہ تعلیم ہے کہ طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا کیا جائے. اگر ویسے پیدا نہ ہو نا تو پیدا کر دینا چاہیے. ہم ویسے طلبا تو ہے رہے نہیں جن کے ذہنوں میں جی آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، اس ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہی نہیں جی. وہ پہلے سے ہی جی جوابات آپ کو ویسے ہی سوال کیا جواب تو تب ہے جب سوال ہو جی. سوال ہی نہیں ہوتا تو جواب کہاں سے آئے. ہاں ایک مرحلہ اس کا ایک اور بھی ہے جی. کہ جو ماہر اساتذہ ہوتے ہیں نا وہ طلبا کا ذہن پڑھ لیتے. اس کو ہم وہابی تو نہیں مانتے لیکن یہ ایک حقیقت ہے. بعض حقیقتیں ہیں وہ مان لینی چاہیے.
آپ اس کی رات دیکھنا، آپ کسی کو دیکھتے ہی آپ پہچان رکھتے ہیں، لگ رہا ہے تیرا دل کھاتا بھی چل کے سموسے کھائے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حافظ بن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم بس اوقات شیخ الاسلام کے درس میں شامل ہوتے، ہمارے ذہنوں میں سوالات ہوتے کہ آج یہ پوچھنا ہے، ہم نے یہ پوچھنا ہے، اور جب امام صاحب تقریر مکمل کر کے سبق مکمل ہوتا، ایک ایک سوال کا جواب نہیں ملتا۔ ایک درجہ یہ بھی ہے، لیکن یہ ہر ایک کا نہیں ہوتا، ہر ایک کا نہیں ہوتا۔ ہمارے زمانے میں حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمہ اللہ کو یہ چیز بڑی حد تک یہ حاصل تھی، وہ ذہن پڑھ لیتے تھے۔ یہی بات ہے، میں تو چھوٹا تھا لیکن میں اسی خوف سے نہ ان کے سامنے نہیں کھڑا، یعنی پتہ نہیں کی ہے سب کا تو ایکس رے کا پورا، لیکن ان کا ظرف تھا، اس کے لیے ظرف چاہیے۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، اس اوقات وہ اگر بازار میں جا رہے ہوتے نا تو منہ ڈھانپ لیتے تھے، تو کوئی ایسا بدکار شخص تھا پاس سے گزرا ہوتا جس کے گناہوں کی بو انہیں ناگوار گزرتی، سمجھ جاتے تھے، لیکن زبان پر کبھی نہیں ہے۔ اب یہ ذرا وہابیت سے اوپر کی بات ہے، ہاں لیکن ہے یہ حقیقت ہے۔ ہاں تو طلب علم میں یعنی تعلیم میں یہ بہترین طریقہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں، طلبہ کے ذہن میں ایک سوال پیدا کیا جائے یا سوالات پیدا کیے جائے اور پھر اس کا جواب دیا جائے کہ ابھی آپ اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ساری چیزیں امام صاحب نے اسناد کے ساتھ، بھارت تو ان کی یہ ہے نا کہ ایک ایک چیز وہ عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے لے آتے، کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی یہ دیکھو ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، پڑھیں گے انشاءاللہ سائیں۔ باب ہے، باب قول المحدث حدثنا اخبرنا وانبأنا وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا واخبرنا وانبأنا وسمعت واحد وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اب بات ہوئی، ابن مسعود نے کہا کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال حذیفہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وعن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه۔ تو محدثین نے
روایت کے جتنے صیغے اختیار کیے سب کے سب اپنی طرف سے نہیں بنائے، سب کے سب روایت کے ساتھ سند کے ساتھ، کچھ مرفوع اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل ہے، جیسے صحابہ کہتے ہیں۔ تو اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس علم کے فروع بھی مستنبت ہیں، اور اصول کی تو پھر بات ہی چھوڑو۔ ذرا وہ طبیعت کچھ اور لیکن ایک بات میں ضرور یہ کہوں کہ ہم لوگوں کا فرض ہے، ہم لوگ اس علم کے وارث کہلاتے ہیں، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، نہ خلف ثابت ہو رہے، اپنے اسلاف پر ان کی باتوں پر یعنی ان کے رویوں پر ان کی کارناموں پر نظر ڈالیں۔ بھی ثاقب نے صاحب نے تو اتنا ہی کہا تھا نا کہ کوئی اللہ کا بندہ سید جمع کر، انہوں نے تو اتنا ہی کہا تھا، لیکن اس کی تعمیل جو امام بخاری نے کر کے دکھا، ان کے ایک جملے کو پال کے دکھا دیا، کہتی دنیا تک کے لیے عجوبہ ہے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اس پر آگے لوگوں نے ان کتابوں کی خدمت کی، کسی نے رجال کی، کسی نے علل کی، کسی نے وہ دیکھے دار قطنی نے کوئی اعتراضات جو جہاں ہو سکتے تھے وہ کر دیے، کچھ یہ ساری کے ساری اس کام کو آگے بڑھانے کی بات ہے۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ علم پیچھے جانے والا نہیں ہے، اس کو آگے جانا ہے۔ ہم نے مشہور حدیث کتاب سنی ہوگی، یہ تو نہیں ہو بڑی، جامع بیان العلم و فضل، کیا نام ہے؟ جامع علوم الحکم، شرح 50 حدیثا من جوامع الکلم۔ یہ کن کی ہے؟ ہاں نو ابن رجب۔ اب یہ کتاب کیسے بنی؟ سب سے پہلے خطابی کے ذہن میں سوال آیا کہ یہ جو جوامع الکلم ہے نا، یہ کچھ جمع کر دیں۔ انہوں نے 10-12 احادیث جمع کر دی کہ یہ جوامع الکلم۔ اس کے بعد کچھ اور آئے، ابن صلاح نے یہ تعداد 20-22 تک پہنچا دی، اس میں اضافہ کر دیا۔ ان کے بعد نووی آئے تو انہوں نے 40 کر دی، اور بھائی نووی جو ہے نا وہ اسی کتاب کی ایکسٹینشن ہے جو خطابی نے شروع کی تھی۔ دیکھو کیسے ہمارے جو اسلاف سے نا ایک کی تعمیر پر تعمیر کرتے تھے، آگے بڑھائے کام سے۔ اور جب ابن رجب کی باری آئی تو انہوں نے کہا 40 کی 50 پوریاں کر دینا، 50 بھی پوری نہیں، میرا خیال 51 ہے وہ۔ تو اس طرح وہ اتنا اچھا مجموعہ جو ایک یعنی صدیوں کی جد و جہد مسلسل اور ایک کی تعمیر پر
دوسری تعمیر ہو رہی، ہم نے دوسرا کام نکال لیا، انہوں نے کتاب لکھی ہے مراد لکھ، جو وہ بناتے ہیں اس کو ڈال، ہم ڈھائے جا بنائے جا ڈھائے جا، بس اس کام میں لگے ہوئے، کوئی کام نہیں ہے یہ۔ صحیح بات ہے، جتنی آپ تعمیر کر سکتے ہیں نا تعمیر کریں، تخریب کی کوئی قیمت نہیں، کہ جو ردود ہوتے ہیں نا ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ہاں اگر آپ کر سکتے ہیں تو تعمیر کریں۔ ہاں جو بات میں شروع میں کہنا چاہ رہا تھا نا، انشاءاللہ تفصیل کریں گے کہ میں زمانہ طالب علمی سے محسوس کر رہا ہوں، لیکن کم ہمت ہو گئی، صحیح بات ہے۔ وقت ضائع کرنے میں بادشاہ ہوئے کہ ہمارے اسلاف کو پتہ تھا کہ یہ جو ہم نے اصول حدیث کے جو مقرر کیے ہیں نا، یہ سب کے سب نصوص پر مشتمل ہیں، ان پر مبنی ہیں، لیکن اب جو ہماری نسل ہے اس کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ اصول حدیث کا نصوص کے ساتھ کیا تعلق۔ ہم یہی سمجھتے ہیں ابھی سید عید کی تعریف جڑی ہو شرح نخبۃ الفکر سے نہیں، پھر اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ شرح نخبۃ الحدیث کوئی شریعت کی کتاب ہے وہ، تو انہوں نے جہاں سے لی اس پر بھی تو آپ کی نظر ہونی چاہیے، یہ ہے آپ کا کام جی۔ اب وہ لوگ جو فن حدیث پر نقد حدیث پر اعتراض کرتے ہیں نا، ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہاں سے اصول کر لی، گھڑے نہیں ہیں، ہم نے تو ابھی آپ کو بتایا ہم نے تو حدثنی بھی نہیں گھڑا، باقی کہاں سے گھڑ لیں گے۔ تو جتنے اصول ہیں نا، کہیں ارسال کا، کہیں ارسال خفی کا، کہیں تدلیس کا، سب سے مشکل مرحلہ تدلیس کا ہے۔ میں نے بہت کہا مولانا زبیر علی زئی صاحب سے، کم از کم 100 دفعہ کہا، میں نے کہا اس حاکم نے کہا، حوالے نے کہا تھا کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں، تو صحیح حدیث جمع کر دے، یہ کام آپ کر سکتے ہیں جی، اور ہم سے اگر کوئی یعنی تعاون ہو سکے تو ہم حاضر ہیں، لیکن یہ کام کرنے کا ہے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں سوال یہ ہے، وہ ہم انشاءاللہ ابھی سوال دے رہے ہیں آپ کو، جواب بھی دیں گے، لیکن آج نہیں کی تدلیس ہوتی کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے، تکلیف کیا ہے لوگوں کو جی کہ تدلیس کرتے ہیں جی، کسی نے کہا یہ جھوٹ ہے، کسی نے کہا یہ، تو اتنے بڑے بڑے جو نام ہیں، کہاں کا تازہ ہے جی، اتنے بڑے بڑے لوگ جو یہ حتیٰ کہ لوگوں نے امام بخاری کا نام بھی لکھ دیا مدلسین جی، وہ حالانکہ وہ کہیں کہیں وہ بجھارت ڈالتے ہیں نا لوگوں کو ذرا کہ لبو بڑا کیڑا نہ ہے جی، وہ چھپانے کے لیے نہیں کرتے، وہ ہمیں جگانے کے لیے کرتے ہیں، جاگ رہے ہو کہ جی۔ ہاں تو تجلیس کی اقسام کتنی ہیں، اس کی اسباب کتنے ہیں، پھر ان میں سے مضر کیا ہے، اور پھر اس کی آخر سبب کیا ہے۔ اب ان باتوں سے ہم وہ تدلیس کی بات میں تو بہت ٹھیک گرما گرم بیان کر دیتا، طبقات بھی بنائے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے فلانے طبقے کا ہے، فلانے طبقے کا ہے،
لیکن جو اصل بات ہے جاننے کی، یہ ہوتی کیوں ہے، اب اس کے بارے میں ہمیں بالکل پتہ ہے۔ تو یہ ہمیں جتنے اصول حدیث ہیں نا، یہ انشاءاللہ کتاب العلم میں وہ جو اصول آئیں گے نا، ان کا ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ کہ استدلال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، کہ یہ ایسے وہ بنا کر نہیں لے آئے، یہ مستنبط ہے یہ کارنامہ ہے، یہ قانون جو ہوتا ہے نا، قانون، یہ تو لطیف ترین، یہ تو علم کا معراج ہوتا ہے نا، کسی چیز کے بارے میں قانون بنا دینا۔ ایک عام گفتگو ہے اور ایک علم نحو ہے، کتنی آدمی گفتگو پڑھے گا تو پھر جا کر قاعدہ بنے گا نا، الفاعل مرفوع، کتنے فاعل دیکھے ہوں گے اس نے، تو قاعدے ایسے نہیں بنتے، انہیں بڑی گہری اور وسیع نظر رکھنا پڑتی ہے۔ اب تو آپ حضرات جو یعنی تخصص کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ جو عام ہمارے جو یعنی طلبہ ہیں، ان کے ذہن میں تو ایک خالی تھا، وہ تو حصول و صورت الشیء فی الذہن یا الصورت الحاصلہ فی الذہن، ان کا علم تو اتنا ہی ہے، لیکن آپ کا علم ان سے ذرا جامع ہونا چاہیے، اور اس سے بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ ہوگا نا، جب یہ ہوگا تو پھر آپ کا علم حدیث پر اور حدیث پر اعتماد جو ہے نا، وہ کئی گنا ہو جائے، آپ عین الیقین اور حق الیقین کے مرتبے پر فائز ہو جائے۔ ابھی تک ہمارا جو یقین ہے نا حدیث کے بارے میں اتنا ہی ہے کہ صحیح بخاری سے، یہ نہ عین الیقین ہے نہ حق الیقین۔ ٹھیک، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کیا کچھ ہے، کس طرح یہاں تک آئی ہے اور کس طریقے سے روایت ہو کر یہاں تک بات پہنچی ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ ٹھیک، سورہ الحج میں ہے نا، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم آیاته واللہ علیم حکیم۔ یہ ہے وہ، لوگوں نے پتہ نہیں اس کا کیا کچھ معنی کر دیا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جو وحی نازل ہوئی نا انبیاء پر، شیطان نے اس میں اپنی وہ لوچ تلنے کی کوشش کی۔ شیطان القی الشیطان فی امنیہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو شیطان نے جو کچھ ڈالا ہوتا تھا نا، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، اللہ تعالیٰ شیطان کی ڈالی ہوئی چیزوں کو مٹا دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیات واللہ علیم حکیم۔ آگے کیا ہے؟ یہی تو بات ہے اصل پڑھنے والی۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنہ، اب جو شیطان نے ڈالا ہوا ہے وہ ان لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، چنگی صحیح بخاری نستورہ لکھا، تو ان کے دلوں میں چونکہ بیماری ہے، تو وہ جو شیطان کی ڈالی ہوئی باتیں ہیں نا، وہ ان کے لیے فتنہ کا باعث بن جائے۔ اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں،
لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم. اور اگلا جملہ ہے زبردست کہ جو اہل ایمان ہے نا ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے. یہ پڑھو ذرا نکالو میرے. ایمان 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 دیکھو کیسے بڑھتا ہے. نہیں ابھی یار جی جی وہ تو ہو گیا نا. ہاں یہ تو نکل گئے نا وہ سارے ہمارے. ہاں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. تو اہل ایمان اور اہل علم ہے نا ان کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. وہی بات جو ان کے لیے شک اور فتنے کا باعث بن رہی ہے اہل ایمان کے لیے یقین میں اضافہ ہو رہا ہے. جی یہ علم مصطلح الحدیث کی اصل ہے، یاد رکھیے. جی علم مصطلح الحدیث کی بنیاد یہ کہ ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ شریعتوں میں شیطان نے ملاوٹ کی کوشش کی ہے، کسی نام سے ہو، روایت کے نام سے ہو، فقہی روایات کے نام سے ہو، فقہی اقوال کے نام سے ہو، ویسے ہی فلسفوں کے نام سے ہو. یہ مختلف ناموں سے آتا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا قانون حرکت میں آتا ہے. تو اہل علم جو ہے نا وہ اس کا دفاع کرتے ہیں. اور اہل علم کے پاس سرمایہ یقین ہوتا ہے. اہل علم کے پاس سرمایہ یقین ہوتا ہے. ایک عام آدمی جو صحیح بخاری میں روایت پڑھتا ہے نا اس کے علم کی، اس کے یقین کی حد محدود ہوتی ہے. لیکن آپ جیسے لوگ جو علم مصطلح جانتے ہیں، علم کے آنے کا ذریعہ جانتے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ یہ کیا سلسلہ ہے، ان کا یقین ایک ایک لفظ پر بڑھتا جاتا ہے. یہ حق ہے. جی آج یہ ہے، یہ اصل ہے اس سارے علم کی. جی لیکن آپ دیکھیں نا ہم کبھی اس پر غور ہی نہیں کرتے. ہاں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ انشاءاللہ ہم کتاب العلم پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے جی اگرچہ حفیظ الرحمان صاحب چاہیں کہ رفتار ذرا کم ہے لیکن ہم یہ باتیں اپنی رفتار سے ہم اپنی چال نہیں بدلا کرتے. ٹھیک وہ بندہ چلا سی نا ریل گڈی سے تو ریل گڈی تر پی تھے انہیں آخیا باہر بھاڑے تے کرنی ہے چاوڑا میرے بعد میں اپنی چال بدلنا جا چل کسی اور گڈی جا رہا. ہاں تو صحیح بات ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں بھئی ہمارے پاس کیا ہے، لیکن آپ تھوڑا پڑھ لیں لیکن کچھ سمجھ کے پڑھ لیں نا. یہ بہت زیادہ پڑھنے سے جس طرح ہم پیسے پڑھتے ہیں نا اس سے اب کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا. ہاں صلی اللہ علیہ نہیں ہے. ہم نے نا وہ ایک روایت جو بنائی ہوئی ہے نا، روایت پسندی جو ہماری ہے اس نے ہمیں نقصان پہنچا ہے. ایک ٹریفک جا رہی ہے بس ٹھیک ہے ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں.
اور یہ کبھی سوچتے ہی نہیں کہ سمجھ کر سوچ کر پہچان کر دکھا دینا اسے زخم ذکر آہستہ آہستہ، سمجھ کر سوچ کر پہچان کر آہستہ آہستہ. تو یعنی اس میں ہمیں صحیح بات ہے، یہ ہمارے علم ہی ہے، ہمارا یہ وراثت ہے، ہم اس کے وارث ہیں. اور ہماری حالت یہ ہے وہ والماء فوق ظہورها محمول، کہ اونٹ صحرا میں پیاسے مر جاتے ہیں اور اونٹ کے مشکیزیں ان کے پشت پر لدے ہوتے ہیں. جی تو ہماری حالت ایسے ہے. یہ صحیح بات ہے، ایک ایک کتاب علم کے ایسے خزانے ہیں، آج ہمیں ان کی کنجیوں کا پتہ ہو اور ان سے استفادے کا. اور انشاءاللہ میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ نا ساری کتابیں جو ہے نا صحاح جتنی ہیں، حتیٰ کہ قرآن بھی، وہ ایک اکائی ہے. آپ اس کا کچھ حصہ بھی اچھی طرح پڑھ لیں نا تو آپ کو پھر سارے پڑھنے کی تملکہ پیدا ہو جائے. یہ ضروری نہیں کہ آپ حرف اس کا، وہ تو اس کے لیے تو زندگی چاہیے نا. تو اس لیے وہ ہم کچھ حصہ اگر اچھی طرح پڑھ سکیں انشاءاللہ اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ذہن کھولنے والا ہے. علم اللہ کے پاس ہے، بھی انسان تو بھی ظلوم ہے، جہول ہے. تو یہ باتیں بہت غور طلب ہے، ان پر آپ بھی غور کریے گا. یہی اور کچھ چیزیں معلوم ہو تو ہمیں بھی مستفید فرمائیے گا. یہ تبادلہ کرنا ہوتا ہے، تبادلہ خیالات جسے کہتے ہیں. کچھ آپ کے پاس ہوگا، کچھ ہمارے پاس ہوگا، مل کر ہم کام کر لیں گے. تو کتابیں منگوا تو لی ہیں ہم نے، پہنچی نہیں میرا خیال ابھی. پہنچ گئی تو چلو آج کی تاریخ میں تقسیم تو کر دینا بھائی. دے دیں سب، ہو سکے تو مجھے بھی دے دیں. کتنے میں اس کے ہیں؟ آپ کے لیے. ہاں کیوں؟ ہاں کتنے ہیں اس کے؟ تو چلو کتنے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، دے دیں. حافظ عزیز الرحمان صاحب کو دے دیں، حفیظ الرحمان صاحب کو، باقی تیرہ کے تیرہ ہو جائیں. اور یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے. بس دعا کیجیے گا.